تاریخ کے صفحات میں کچھ نام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، وہ لیڈر نہیں ہوتے، عہد ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بلوچ قوم کے اس عظیم سردار کی جسے دنیا چاکر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ 1468 میں سیستان و بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑی سلسلے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے رگ رگ میں بہادری، غیرت، قیادت خون کی طرح دوڑ رہی تھی۔ میر چاکر رند قبیلے کا چشم و چراغ اور امیر جلال خان کی نسل کا وارث۔ نوجوانی میں ہی انہوں نے قیادت سنبھال لی، قبائل کو منظم کرنا، نظام چلانا، دشمنوں کو پیچھے دھکیل دینا اور سب سے بڑھ کر عدل پر مبنی فیصلہ دینا، اور وہ اوصاف تھے جنہوں نے انہیں اپنے دور کا سب سے طاقتور بلوچ سردار بنا دیا۔ پھر تاریخ نے وہ موڑ لیا جس نے بلوچ قوم کی تقدیر بدل دی۔ رند اور لاشار قبائل کے درمیان وہ جنگ چھڑی جو تقریباً 30 سال تک جاری رہی۔ ایک طرف میر چاکر رند، دوسری طرف جانب میر کوہرام لاشار۔ اس جنگ کا آغاز عزت، روایت اور انتقام سے ہوا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم زرمیہ جنگ بن گئی جس کے قصے آج بھی بلوچ لوک ادب میں زندہ ہیں۔ جنگ کے بعد میر چاکر نے ایک بڑا فیصلہ کیا، وہ بلوچستان چھوڑ کر اپنے لوگوں سمیت پنجاب کی طرف روانہ ہوئے۔ ستگرہ کے علاقے میں انہوں نے مستقل بستی بنائی اور ایک شاندار قلعہ تعمیر کیا جو آج بھی قلعہ میر چاکر رند کہلاتا ہے۔ بادشاہ ہمایوں شیرشاہ سوری سے شکست کھا کر دوبارہ اپنی سلطنت حاصل کرنے نکلے۔ اس مشکل گھڑی میں جس سردار نے ان کا ساتھ دیا وہ تھے میر چاکر رند۔ میر چاکر اپنے ہزاروں بلوچوں جنگجوؤں کے ساتھ انہوں نے ہمایوں کو وہ طاقت دی جس نے اسے دوبارہ تخت دہلی تک پہنچایا۔ ہمایوں نے اس وفاداری کے بدلے ستگرہ اور اس کے گرد و نواح زمینیں میر چاکر کے حوالے کر دی۔ میر چاکر رند صرف ایک سردار نہیں تھے، وہ اصول کی علامت تھے، اتحاد کی نشانی تھے اور بلوچ غیرت کی پہچان تھے۔